بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پر نبی نے تاج ولایت سجا دیا، دولہا بنا ہے ساقی کوثر غدیر میں۔ بھائی شعر کو شعر کی طرح سنیں گے۔ عرض کر رہا ہوں کہ حکم خدا سے رحمت حق نے عطا کیا، حکم خدا سے رحمت حق نے عطا کیا، انسانیت کے واسطے رہبر غدیر میں، انسانیت کے۔ اور عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کی بقا ہے ولائے علی کے ساتھ، اسلام کی بقا ہے ولائے علی کے ساتھ، پسپا ہے اہل کفر کا لشکر غدیر میں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، محمد نبی رحمت اللہ للعالمین، سر مدثر مزمل طٰہٰ یاسین، یہ کوئی لقب استعمال نہیں کیا اللہ نے کہا کہ یا ایھا الرسول، مطلب یہ ہے کہ کام سرکاری لینا ہے، جی سرکاری کام ہے بھائی، آفیشل کام ہے، باقاعدہ آپ کو اعلان کرنا ہے۔ اور آپ کا اچھا، آیت تو سرکار دو جہاں پر، پیغام تو سرکار دو جہاں پر مکے میں آ گیا تھا، مگر اعلان کرنے کے لیے سرکار کو کہا جب ہم کہیں تب کہنا۔ اب سرکار ہر مرحلے پہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب آئے گا پیغام کہ یہاں کہہ دو، کبھی طواف کرتے ہوئے، کبھی منی میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کہ اب یہاں آیت آ جائے گی کہ اب کہہ دو وہ جو یہاں پہنچایا تھا، وہ جو تمہیں کہا تھا وہ اب پہنچا دو۔ سرکار بار بار انتظار کر رہے ہیں کہ کب آتا ہے حکم کہ یہاں پہنچا دو۔ کیوں مکے میں اعلان نہیں ہوا؟ کیوں منی اور عرفات میں اعلان نہیں ہوا؟ آپ بھی اپنے گھروں سے چل کر آئے ہیں، بیگم صاحبہ بھی ان کو پتہ ہے آپ قدم گاہ مولا علی پر گئے ہیں، جو جوان بیٹھے ان کی اماؤں کو پتہ ہے کہ یہ محفل میں گیا ہوا ہے۔ جی اگر یہاں پر فرض کریں 4 بجے تک محفل چلے تو شاید 50% کو فون آ جائیں گے کہاں رہ گئے، اور اگر یہ اور آگے چلی جائے تو شاید 100% کو سے رابطہ ہوگا بھائی کہاں رہ گئے۔ تو جتنی دیر ہوگی نا اتنا ہی کچھ اور لوگوں کی توجہ بھی ہوگی۔ اور مسئلہ تو غدیر کا تھا نہیں، مسئلہ تو گھروں تک پہنچانا تھا۔ جب پہنچنے میں تاخیر ہوگی تو پوچھیں گے نا کہاں رہ گئے تھے۔ اب جگہ اللہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں اعلان ہو۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ اللہ طے کرے گا نا کہ کہاں اعلان ہونا ہے۔ توجہ میرے ساتھ ہے کہ اگر 1% بھی کوئی سائے میں کھڑے ہو کے اونگ لے لے گا اور بعد میں کہے گا میں نے نہیں سنا، تو نبی نہیں چاہتے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے نہیں سنا، سارا مجمع سنے۔ اور پھر سرکار نے ممبر بھی ایسا بنایا جو ایک ہی دفعہ بنا تھا۔ مجھے ایک لفظ کہنے دیجئے کہ جو غدیر میں علی کے لیے ممبر بنا تھا وہ خود نبی نے بنایا تھا، لہٰذا وہ ممبر جس پہ علی کی بات ہو وہ سنت نبی ہے۔ جس ممبر پر علی مولا کی بات ہو وہ نبی کا بنایا وہ ممبر ہے، اس لیے کہ خود سرکار نے اپنے ہاتھ سے جو ممبر بنایا ہے وہ مولا علی کی ولایت کے لیے بنایا ہے۔ یا ایھا الرسول سرکاری اعلان ہے بھائی، آفیشل ہے، سرکاری ہے اور رسمی اعلان ہے۔ اب سرکار سوچ رہے ہیں بار بار کہ کب مجھے حکم آتا ہے کہ میں یہاں وہ پہنچا دوں، کہ یہاں تک کہ قافلہ چلا اور مدینہ منورہ مکۃ المکرمہ سے آپ تشریف فرما ہوئے، اور ایک ایسا میدان آیا، ایک ایسی جگہ آئی جو نشیبی جگہ تھی کہ جس کے اگر درمیان میں کوئی جا کے کھڑا ہو جائے تو چاروں طرف بلا تشبیہ، جیسے اسٹیڈیم ہوتا ہے نا، سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں اور نشستیں بنی ہوئی ہیں، کہ اگر کوئی درمیان میں چلا جائے تو چاروں طرف کے لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ نے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ جیسے ہی سرکار کی سواری وہاں سے گزری تو وہی نازل ہوئی، یا ایھا الرسول، ایک مرتبہ آواز آئی، سرکار نے متوجہ ہوئے کہ اللہ بات کر رہا ہے۔ اب رسول کہہ کر اللہ مخاطب ہو رہا ہے۔ رسالت کا عنوان ہے، رسالت کا عنوان ہے کہ جس کے تحت بات ہو رہی ہے۔ بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، وہ بات ہو چکی ہے پہلے، وہ کا اشارہ اس کے لیے کیا جاتا ہے جس کا ذہن، جس کے ساتھ گفتگو پہلے ہو چکی ہو۔ وہ کام اب وہ سارے لوگ نہیں سمجھ رہے کہ وہ کیا، لیکن وہ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ کیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا وہ پہنچا دیجئے۔ اب یہ وہ کب ہوا تھا، کہاں دیا تھا اللہ نے ولایت علی؟ اس لیے 4-6 ایسی منزلیں ہیں کہ جہاں پر مفسرین نے اس وہ کے اشارے کو جوڑا ہے کہ یہ وہ سے مراد کون سا اشارہ ہے، کہاں ہوا تھا کہ جب
اللہ نے نبی مکرم کو مولا علی کی ولایت کہی تھی کہ یہ پہنچانا ہے آپ کو، یہ پہنچانا ہے، مگر جب میں کہوں جب پہنچانا ہے۔ تو وہ کہ 4-5 میں سے ایک موقع وہ ہے کہ جب سرکار معراج پر گئے، تو سرکار دو جہاں نے معراج پر جب سدرۃ المنتہا پر قاب قوسین و ادنیٰ پر کیا دیکھا کہ جبریل پیچھے کھڑے رہ گئے، جبریل پیچھے کھڑے رہ گئے۔ یاد رہے ولایت علی اگر کوئی نہ مان رہا ہو نا تو اس سے زیادہ غصہ نہ کریں، یہ ویسے ہی راز کی بات ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اب جبریل امی کھڑے رہ گئے، سرکار نے مڑ کر دیکھا، تھوڑی سی آواز بڑھا دو بھائی اس کی، سرکار نے دیکھا کہ جبریل آگے نہیں آ رہے، تو حضرت نے فرمایا جبریل تم آگے کیوں نہیں آ رہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ ھذا موقفی الذی ودعنی اللہ، یہ وہ جگہ ہے جو اللہ نے میرے لیے قرار دی ہے، لو دنو تو انملتن، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو لاحترق تو جل جاؤں گا، یعنی جو اپنی حدوں کو پہچانتا ہو، بھائی توجہ بڑھائیں گے، جو اپنی حدوں کو پہچانتا ہو ہم اسے علیہ السلام بھی بولتے ہیں، اور یاد رہے جو اپنی حدوں کو پہچانے وہ جبریل علیہ السلام ہے، اور جو اپنی حدوں کو نہ پہچانے کہ مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، جو اپنی حدوں کو نہیں پہچانتا اسے ہم لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ جی ابلیس لعین ہے نا، رجیم ہے نا، راندہ درگاہ ہے نا، تو جو اپنی حدوں کو نہیں پہچانے اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کہا یہ میری جگہ ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ سرکار نے دیکھا کہ جبریل رک گئے، آپ آگے بڑھے تو پردے کے قریب جب پہنچے، ما ورائے حجاب، جی اس جانب تصور ہے کہ اب اللہ سے بات ہونی ہے۔ اب وہ جگہ کون سی تھی؟ میں تو بہت مولانا اس حوالے سے مشکل میں تھا، علمی مشکل میں تھا۔ شیخ بہائی سے جب علمی مسئلے حل ہو جاتے تھے، امام رضا کے حرم میں شیخ بہائی کی قبر ہے، جب شیخ بہائی سے علمی مسئلے حل ہو جاتے تھے تو وہ اپنے گھر کے صحن میں رقص نمائی فرماتے تھے، اور رقص نمائی کرتے ہوئے کہتے تھے کہاں ہیں بادشاہوں کی اولادیں، کہاں ہیں سلاطین کی اولادیں جو نرم بستروں پہ سوتے ہیں، لذیذ کھانے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لذت اسے کہتے ہیں۔ وہ آ کے کوئی ہم سے پوچھے کہ لذت کسے کہتے ہیں؟ لذت تو علمی مسئلوں کا حل ہے۔ میں بہت سوچتا تھا کہ اللہ کی جانب اشارہ نہیں ہو سکتا، مولا علی نے فرمایا اشارہ نہ کرو، اللہ سمتوں میں نہیں ہے، تھک رہے ہیں میری باتوں سے، اللہ سمت میں نہیں ہے، اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا، تو ہم یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پردے کے اس طرف تھا؟ اس طرف کا مطلب ہے اس طرف نہیں تھا، جہاں اللہ ہو اور جہاں اللہ نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، یعنی یہاں ہے اور وہاں ہے وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے لیے جانا اور آنا نہیں ہے۔ میں موسیٰ کاظم صاحب کے استاد ہیں شاعری کے اندر اور بہت بڑا مقام ہے ادبی اعتبار سے، ان کے توسط سے بعض کلام پڑھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے اللہ پہ رحم کرو۔ جی کیا کہتے ہو یہ اپنے اشعار میں کہ اللہ عرش سے زمین پر آ گیا؟ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا عقیدہ نہیں ہے، اللہ کے آنا جانا ہے ہی نہیں۔ لہذا جو اشعار میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کو بھی بلا لیا، اللہ کہاں نہیں تھا جو بلا لیا؟ میرا موضوع معراج نہیں تھا مگر آپ سن لیں، وہ معراج کہاں ہوئی تھی، وہ کہاں کون سی جگہ تھی جہاں ملاقات ہوئی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ہر وہ جگہ جہاں عبد معبود میں ضم ہو جائے وہی معراج۔ یہ مکان نہیں ہے، یہ کوئی خاص مکان نہیں ہے، اسے اوپر نیچے دائیں بائیں مشرق شمال میں نہ ڈھونڈو، جہاں عبد کی معبود سے ملاقات ہو جائے وہی اس عبد کی معراج ہے۔ سرکار دو جہاں کی ملاقات سدرۃ المنتہا پر ہوئی، حسین کی کربلا میں ہوئی۔ ماشاءاللہ ایھا الرسول بلغ، کیا ما انزل الیک، کیا ہوا وہاں پر؟
وہاں پہنچے تو سرکار دو جہاں نے آواز سنی، اور آواز یہ آ رہی تھی، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رک جاؤ، ابھی تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ ان ربک یصلی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی وعلیہ یصلی، تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ اب گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو میں یہ اب کیا گفتگو ہوئی ہے، کچھ باتیں آئی ہیں، کچھ باتیں سرکار نے جو بتا دیں وہ پتہ چل گئی ہیں۔ سرکار سے اللہ نے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ اکبر، پوچھنے والا اللہ ہے، جواب دینے والا مصطفیٰ ہے۔ تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو مولا نبی نے فرمایا تیری خاطر علی سے۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ یا اللہ تیری خاطر علی سے محبت ہے۔ اور پھر وہ جو آواز آ رہی تھی، وہ جو سرکار سے گفتگو ہو رہی تھی، عجیب مسلمان ہے بھائی، یہ نامفہوم آواز، نامانوس آواز، ہر آواز ماننے کو تیار ہے جہاں بات علی کی آئے گی۔ بھائی کوئی آواز تو ہوگی۔ حضرت موسیٰ جب اللہ سے بات کرتے تھے، حضرت ابراہیم جب اللہ سے بات کرتے تھے تو آواز آتی تھی نا انہیں، آگ سے آواز آتی تھی، پتھر سے آواز آتی تھی، درخت سے آواز آتی تھی، تو کوئی تو آواز تھی نا۔ عجیب بات ہے، یعنی ہر آواز ماننے کو تیار ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ یہ جو سجدہ کر رکھ کے نماز پڑھتے ہیں یہ شرک ہے۔ میں نے کہا کیوں شرک ہے؟ کہہ لیں آپ خاک پر اور پتھر پر سر رکھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کہاں رکھتے ہیں؟ ہم پتھر پہ، ہم خاک پر سر رکھتے ہیں، آپ کہاں رکھتے ہیں؟ کہہ لیں ہم ہر جگہ رکھتے ہیں۔ یعنی جو خاک پر رکھے وہ مشرک، جو ہر جگہ رکھے وہ مسلمان۔ کیا بات ہوئی بھائی؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل موسیٰ بھائی۔ یعنی ہر ایک کو ماننے کو تیار ہیں، لیکن جب بات میرٹ پر آ جائے تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی کسی لہجے میں تو آواز آ رہی ہوگی نا۔ اچھا آپ کے گھر پہ بیل لگی ہوئی ہے، کنڈی تو لٹکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دروازوں پر کنڈی لٹکی ہوئی ہے، جو کوئی بھی ہمارے گھر آتا ہے ہم سے ملنے کے لیے تو وہ کنڈی بجاتا ہے، تو یہ کنڈی کی جو آواز آتی ہے میں وہ آوازیں تو نکالوں گا نہیں، ہاں محفل ضرور پڑھ رہا ہوں لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ تو وہ کنڈی کی کوئی آواز تو ہوتی ہے، وہ بیل جو بجتی ہے اس کی کوئی آواز تو ہوتی ہے۔ جنت کے دروازے پہ بھی کنڈی لٹکی ہوئی ہے۔ ہاں نبی سرکار فرما رہے ہیں اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی ہے جو جنت کے دروازے پہ لٹکی ہے۔ حلقہ عربی میں کہتے ہیں زنجیر کو، چین کو۔ اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، ایک سرخ یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، علی صفحہ الذھب، جو سونے کی تختی پہ جا جا کے لگتی ہے۔ یعنی جنت کا دروازہ ہو سکتا ہے سونے کا ہو، یا جہاں وہ کنڈی لگتی ہے وہ جگہ سونے کی ہو۔ تو حدیث یہ کہہ رہی ہے علی صفحہ، صفحہ کہتے ہیں جی تختی کو، پلیٹ کو، صفحہ ذھب کے اوپر، ذھب سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ وہ دقت الحلقہ تنت وقالت، جب یہ دقہ کرتی ہے نا زنجیر، دق الباب، دق الباب، جب یہ زنجیر بجتی ہے، اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ اب عجیب مسلمان ہے، نامانوس آواز کو مان لے گا، لیکن جس آواز سے پیار ہو تو اللہ جس سے پیار کرتا ہے آوازیں بھی، منظر بھی اسی کے بناتا ہے۔ اب نبی مکرم کے حوالے سے میں تو پریشان رہا کہ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ عاشق الہی ہے۔ بہت دیر لگا سکتا ہوں لیکن ایک جملے میں نتیجہ دے رہا ہوں، جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں، جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں۔ یہ عاشقوں کا ماحول ہے جی۔ اب یہ جو جنت کے دروازے پر اب اللہ نے جو بات کی نبی مکرم سے، وہ کس لہجے میں بات کی؟ تو اللہ نے جس لہجے میں بات کی، شاعر کہتا ہے کہ روزی کے بے عرش رفت سید نبوی، یہ وہ والی فارسی ہے جو ہمارے بڑوں نے تو اسکول میں پڑھی تھی۔ روزی کے بے عرش رفت سید نبوی، بہت سادہ سی فارسی ہے۔ وہ دن جس دن سید نبوی عرش پر گئے، روزی کے بے عرش رفت سید نبوی، شنید از حرم کبریا صدائے علی۔
حرم الہی سے علی کی آواز آ رہی تھی. خدا خدا بلفظ علی با نبی سخن میں گفت. اللہ علی کے لہجے میں نبی سے بات کر رہا تھا. چرا کے بود نبی عاشق صدائے علی. اس لیے کہ نبی کو علی کی آواز اچھی لگتی تھی. بھائی آپ مہمانوں کی دعوت، اپنے عزیزوں کی دعوت کرتے ہیں نا. جن گھروں میں دسترخوان نہیں بچتا ان کا جو رزق ہے وہ محدود ہوتا ہے، اور جو مہمان بلا کے کھانا کھلاتے ہیں ان کا رزق بڑھ جاتا ہے. جی ہمارے ائمہ کو، ائمہ اہل بیت کو کثیر الرماد پسند ہے. کثیر الرماد یعنی جس کے گھر میں ہنڈیاں بار بار چڑھتی ہو. جس کے گھر میں ہنڈیاں بار بار چڑھتی ہو اسے کہتے ہیں کثیر الرماد، یعنی سخی، جو کھلاتا ہو. تو دسترخوان بچتا ہے نا. دسترخوان پہ جب آپ اپنے کسی عزیز کو، دوست کو بلاتے ہیں تو کیا نہیں سوچتے، نہیں پوچھتے کہ انہیں پسند کیا ہے، کیا کھاتے ہیں؟ اب میں نے کیا وہ ایک انٹرویو میں بتا دیا کہ مجھے فلاں 2 چیزیں پسند ہیں. اب جس دعوت میں جا رہا ہوں وہ ضرور ہوتی ہے. تو اور پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی یہ کیا کہہ، وہ آپ نے، ہم نے انٹرویو سنا تھا، آپ کہہ رہے تھے مجھے یہ پسند ہے. اب یہاں نہیں بتا رہا میں آپ کو بھائی. تو وہ کیا ہوتا ہے، یعنی آپ کو جو پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، جو آپ کا مہمان ہے، آپ چاہتے ہیں اس کی پسند کی چیزیں لائیں. یعنی وہ ماحول بنائے کہ اس کا دل زیادہ لگے. اب اللہ نے علی کے لہجے میں بات اس لیے کی کہ میرا مصطفیٰ علی سے پیار کرتا ہے میری خاطر. اور پھر اعلان کیا ہے میرے نبی، یہ تمہیں آیت عظمی اور نعمت کبریٰ دے رہا ہوں، اور وہ ہے ولایت علی. آپ زمین پر جائیں گے اور میں جب کہوں تب دینا. یہ ولایت علی، علی کی حاکمیت، علی کی سرداری کا اعلان، علی کی آقائیت کا اعلان اس وقت کہنا کہ جس وقت میں تمہیں کہوں. اب اتنا مدت گزر گئی، 63 سال گزر گئے، سرکار کو 2 مہینے رہ گئے. سرکار سفر کے مہینے میں، یا ہمارے سنی بھائیوں کے مطابق ربیع الاول کے مہینے میں، ذی الحج کے مہینے میں آخری حج ہو رہا ہے. سرکار نے ایک ہی حج کیا اور آپ کی زندگی کا آخری حج ہو رہا ہے. ذی الحج کا مہینہ، محرم آئے گا، سفر آئے گا. 28 سفر کو شیعہ تاریخ میں لکھنے والے کہتے ہیں جی 28 سفر، سنی بھائی کہتے ہیں 12 ربیع الاول. تو 2 مہینے ہی نا. 2 مہینے کے بعد سرکار دو جہاں اس دنیا سے وصال فرما جائیں گے، پردہ فرما جائیں گے. اور ادھر وہ اعلان تو معراج تو بہت مکے میں ہوئی تھی، جی ہجرت سے پہلے ہوئی تھی. تو معراج کے موقع پہ کہا گیا تھا کہ علی کی ولایت پہنچانی ہے. تو اب انتظار میں ہے کہ کب اللہ کہے گا، اب تو میں جا رہا ہوں، کب اللہ کہے گا کہ پہنچا دو. تو غدیر کے میدان میں آواز آئی، ما انزل الیک من ربک، وہ جو ہم نے تم پہ نازل کیا، تمہیں بولا، وہ اب پہنچا دو. بھائی اہل دقت بیٹھے ہیں، حیدرآباد محفلوں والا اور مجلسوں والا شہر ہے. بلغ قرآن میں ایک ہی دفعہ نازل ہوا ہے. لفظ بلغ پھر 2 دفعہ نازل نہیں ہوا. سینکڑوں آیتیں ہیں جو بار بار نازل ہوئی ہیں، سینکڑوں ترکیبیں ہیں جو بار بار قرآن میں آئی ہیں، مگر بلغ کا لفظ ایک ہی جگہ آیا ہے. پہنچا دو. ترجمہ میں ٹھیک نہیں کر رہا، مگر وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو سب کرتے ہیں. نبی کو اللہ نے بلغ کہا ہے، ابلغ نہیں کہا. بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ. یہ جو جگہ جہاں بیٹھا ہوں نا، مدتوں یہاں درس ہوئے ہیں. یہی تھا مشار العلوم، اسی صحن میں بیٹھ کے کلاسیں ہو رہی ہوتی تھیں علماء کی. جی ہمارے تو ہوش سے پہلے کی باتیں ہیں. جی تو یہ جگہ جو ہے وہ علم، اور پھر قدم گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، مولا علی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مولا علی کے قدموں میں بیٹھنے والا کون ہے؟ جو باب علم پر آ جائے. تو یہاں کچھ تھوڑی سی اگر میں سنگین بات کر جاؤں تو اس کو قبول فرمائیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابلغ، کیونکہ ابلغ بھی پہنچا دو باب افعال سے، اور بلغ یہ بھی پہنچا دو، مگر یہ باب تفعیل سے ہے، تبلیغ کے خاندان سے ہے. یہ تبلیغ کے خاندان کا ہے بلغ، اور ابلغ ہے ابلاغ کے خاندان کا. کہتے ہیں ذرائع ابلاغ. ہمارے یہاں یہ لفظ تو آشنا ہے نا، ذرائع ابلاغ کہتے ہیں یہ اخباروں کو، رسانوں کو، میڈیا کو کہتے ہیں یہ ذرائع ابلاغ ہے، پہنچانے کا ذریعہ ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ ابلغ. کیوں؟ اس لیے کہ ابلغ کا مطلب ہے ایک دفعہ پہنچا دو، اور بلغ کا مطلب ہے بار بار پہنچو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
بڑی عنایت آپ نے خالصتاً مدرسے کی گفتگو سن لی مجھ سے. خالصتاً مدرسے کی گفتگو ہے جو آپ نے سنی ہے. برداشت کر گئے آپ, سن لی آپ نے, آپ کی عنایت ہے. مگر میں تھوڑی دیر یہاں رکنا چاہ رہا ہوں. بلغ ہے یعنی بار بار پہنچاؤ. زندگی کے 2 مہینے رہ گئے, بار بار کیسے؟ کیا سرکار نے بار بار پہنچایا؟ حکم ہو رہا ہے بار بار پہنچاؤ. ابلغ نہیں ہے کہ ایک دفعہ پہنچا دیا کافی ہے. یہ بار بار پہنچانے کا کیا انتظام کیا سرکار نے؟ سرکار نے جیسے ہی فرمایا نا, من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا تھا. بھائی سہارا دو, تھوڑا سا سہارا دو. میں ٹائم بچا رہا ہوں آپ کا, ورنہ یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ تھا کیوں میں نے بولا مجھے 5-8 منٹ لگ جاتے. آپ اعتماد کیجئے کہ ہوں اور تھا, میں جس کا مولا ہوں, فہاد علی مولا, اب علی اس کا مولا ہے. میں یہ ترجمہ نہیں کر رہا, میں ترجمہ کر رہا ہوں, میں جس کا مولا تھا فہاد علی مولا, اب علی اس کا مولا ہے. نبی کی رحلت کے بعد خلافت چننے والوں, مسئلہ خلافت نبی غدیر میں حل کر گئے.